نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم ليقضوا تفثهم فليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر انہیں چاہیے کہ حرام سے نکلتے ہوئے بال اور ناخن کٹوا کر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں یا بقیہ مناسک پوری کریں، اللہ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف زیارت کریں۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے سب مویشی چپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے، سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 29 اور 30 کو میں نے تلاوت کیا ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کر دیں اور اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر سقف کا جو معنی ہے وہ ہے میل کچیل۔ اس کی بھی کئی تفسیریں آتی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ تمام مناسک کے حج ادا کرنا، اور اس کا دوسرا معنی ہے میل کچیل اپنے بدن سے زائل کر کے اس کو صاف کرنا۔ اظہری جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا، بغلوں اور زیر ناف والوں کو مونڈنا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب حج کرنے والا احرام کھول دے۔ نظر بن شمیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سقف کا معنی ہے بکھرے ہوئے غبار آلود بالوں کو درست کرنا۔ اب آجیے یہاں پہ آپ نے سمل یقدو تافاسہم کا آپ نے جانا ہے، آگے والیوفو نذورہم۔ اب یہاں پر جائیے، قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے سورہ دہر میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جو آج کا ہمارا خاص ٹاپک ہے نظر کا۔ تو یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورہ دہر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب اس دن کی گرفت یا عذاب چاروں طرف پھیل جائے گا۔ اب دیکھیے سورہ حج کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس کی جو آیت میں نظر پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ اس سلسلے میں علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی 502 ہجری نظر کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نظر یہ ہے، یہ آپ نے نظر کو یعنی کہ منت کو نون زال را سے نظر، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں والیوفو، اور پورا کرو نذورہم، یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ناظر ینظر سے ہے، تو یعنی کہ نظر زال سے۔ تو اس کا کیا، اس کو غور سے سمجھ لیجئے کہ اس کا جو معنی ہے، اس کو جب سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظر ہے کیا۔ نظر منت کو بھی کہا جاتا ہے، نظر ہم جو ہیں عربک میں نظر کہا جاتا ہے نون زال را، لیکن جب اس کو لیتے ہیں، اس میں ہم اردو میں ہندی میں بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں منت ماننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ کے پیش آنے کی وجہ سے تم اپنے اوپر اس عبادت کو واجب کر لو جو تم پر پہلے واجب نہیں تھی، اور تم یہ کہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس عبادت کی نظر مانی۔ نظر کا جو اصطلاحی شرعی عبادت معنی ہے وہ ہے عبادت مقصودہ، جو جن سے واجب سے ہو اور وہ خود بندہ پر واجب نہ ہو، مگر بندہ اپنے قول سے اسے اپنے ذمہ واجب کر لے، یعنی کہ یہ کہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 رکعت نفل ادا کروں گی، یا میں عمرہ کرنے جاؤں گی، یا میں روزے رکھوں گی، یا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پیسہ کیا کروں گی، خیرات کروں گی۔ اب اس کا اصل جو جنس ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، وطر جو ہے وہ واجب ہے، تو نماز کے اندر کچھ ارکان نماز کے واجب ہوتے ہیں، کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں۔
لیکن چونکہ یہاں پر ہم خود اپنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی اپنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی کو دعا کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے منہ سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں کام کریں گے۔ نظر کی جو سب سے عمدہ قسم ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان کسی مرض سے شفا پا جائے تو کہے کہ مجھ پر نظر ہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا، منت مان لے کہ میں، یا مجھ پر یہ نظر ہے یعنی کہ یہ میں منت مانتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی چیزوں کا صدقہ کروں گا یا کروں گی، اور اس نظر کو کسی چیز پر معلق نہ کرے۔ اور اس کے قریب وہ نظر ہے جس میں کسی عبادت کو کسی کام پر معلق کیا جائے، مثلا یوں کہے کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنی نمازیں پڑھوں گا۔ یہ جو نظر ہے یہ ناپسندیدہ نظر ہے، اس نظر کو پسند نہیں کیا گیا، یعنی کہ اس منت کو پسند نہیں کیا گیا کہ انسان جو منت مانے اس کو معلق کر دے، اس کو مشروط کر دے، اس پہ یہ اس کی شرط ہو کہ تم میرے سے، ہم کبھی بچے کو لالچ دیتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں اچھا تم میرا فلاں کام کر دو یا میری فلاں بات مانو تو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، میں تمہیں پیزا کھلاؤں گی، میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی، تمہیں فلاں ٹوائے دلا دوں گی۔ مطلب کیا کہ ہم نے مشروط کیا بچے کے ساتھ یہ بات کہہ کے کہ تم میرا فلاں کام کرو گے تو میں تمہارا یہ، تمہیں میں فلاں انعام دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں مثال ویسے سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اگر ہم یہ بات، منت یہ چیز ہے کہ انسان بذات خود اپنے اوپر واجب کر لے کہ جو اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ دیکھیں نماز جو پنجگانہ فرض ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 5 وقت کی نماز شروع کر دوں گا، تو یہ جو نماز کی شرط لگانا ہے یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ آلریڈی نماز آپ کے اوپر فرض ہے، اللہ پاک کا حکم ہے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، تو ایسی منت جو ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے۔ یہ منت نہیں ہوتی، منت نہیں کہلاتی، نظر نہیں کہلاتی کہ آپ کے اوپر نماز فرض تھی تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نماز تب شروع کروں گا میرا فلاں کام ہو جائے گا، فلاں مریض صحت یاب ہو جائے گا، میرا فلاں کاروبار چل نکلے گا، میرے بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی کا مائک اوپن ہے، عذرا بی بی۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میری فلاں یعنی کہ میں پنجگانہ نماز پڑھوں گا، تو اب نماز تو فرض تھی، تو اب جو یہ نظر مانی تو یہ نظر نہیں کہلائے گی، یہ باطل نظر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے جی حج فرض ہے کسی صاحب استطاعت پر، وہ کہے گا جی میں حج کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے، اس کام کو حج کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے، تو ایسی منت بھی باطل ہوتی ہے، یہ منت بھی نہیں مانی جاتی۔ منت جو ہے جو کسی چیز کے ساتھ مشروط ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ اب یہ کوئی زکوٰۃ کی جنس میں سے ہے نا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ ایک انسان صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کوئی دینے والا نہیں ہے لیکن اس کو لیے منع نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا، وہ صاحب نصاب نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات ہی نہ کرے۔ صدقہ خیرات تو کرنے کا عام ہر انسان کو، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ تنگ دست ہے، خوشحال ہے، اس کے لیے تو حکم ہے کہ صدقہ خیرات کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنا پیسہ مسجد میں لگاؤں گا، میں اتنا پیسہ مدرسے میں لگاؤں گا، میں فلاں کام کروں گا۔ اب کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کی نص سے ہی ہے، جنس سے ہی ہے، جن سے واجب سے ہے۔ دوسری بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں نفل پڑھوں گا، میں تہجد پڑھا کروں گا، میں اشراق پڑھا کروں گا، یا میں نفل پڑھوں گا 10 پڑھوں گا، 20 پڑھوں گا، میں 100 نفل پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ نماز چونکہ ایک عبادت ہے تو اس اب آپ نے اضافی نفل مان لیے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، یہ مشروط منت کہلاتی ہے، مشروط نظر کہلاتی ہے۔ یہ شریعت مطہرہ میں یہ جو یعنی کہ ایسی منتیں ماننا ہے یہ کیا ہے؟ غیر شرعی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ یعنی کہ شرعی تو ہیں، سوری میں منہ سے غیر شرعی نکل گیا، شرعی ہیں منتیں، یہ والی شرعی منتیں ہیں، لیکن کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہیں۔ دیکھیے کہ ان قریب یہ میں جب بھی کوئی حدیث آئندہ ابھی بیان کروں گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہیں۔ مثلا کسی شخص کا غلام اس پر بوجھ بنا ہوا ہے تو اس کو آزاد کرنے کی نظر مانتا ہے تاکہ اس کو چھٹکارا مل جائے، اور اس نظر سے عبادت کا قصد نہیں کرتا۔ یا جیسے کوئی شخص اپنے اوپر بہت سخت اور دشوار عبادتوں کو نظر مان لیتا ہے، مثلا وہ 1000 نفل پڑھے گا، یا مسلسل 6 ماہ کی روزے رکھے گا، یا پیدل حج کرے گا، یا ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اس کو جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے، 1000 نفل پڑھنے کا، یا 100 رکعات نفل پڑھنے کا، یا رات بھر جاگنے کا، یا ایسی منت مان لی میں اتنے روزے رکھوں گی۔ تو آپ دیکھیے جوش و خروش میں آ کے جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا
ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے میرا کام جلد از جلد ہو جائے تو وہ بڑی بھاری بھرکم بڑی بڑی منتیں مان لیتا ہے، نظریں مان لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کا جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، لگتا ہے پتہ کہ میرا تو یہ فلاں کام ہو گیا ہے، او ہو میں نے تو 1000 نفل مان لیے تھے، میں نے تو 100 نفل مان لیے تھے، میں نے 3 ماہ کے روزے مان لیے تھے، میں نے تو 1 ماہ کا مسلسل روزہ لگاتار میں نے کہا تھا میں مسلسل روزے رکھوں گی، میں تو بیچ میں کوئی چھٹی نہیں کروں گی، روزہ چھوڑوں گی نہیں، اچھا میں نے تو کہا تھا میں اتنے 1000 جو ہے نا صدقہ کروں گی، اتنے لاکھ صدقہ کروں گی، مسجد میں پیسے لگاؤں گی، مدرسے میں پیسے لگاؤں گی، فلاں بچی کی شادی کروا دوں گی، فلاں کام کر دوں گی۔ اب جذبات میں آ گئی، منت مانی، جب آنکھیں کھلی ہوش آیا تو لگا پتا کہ یہ تو اتنا میرے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، میں اتنے روزے رکھوں گی تو میں ویسے کمزور پڑ جاؤں گی، مجھ سے تو رکھے نہیں جائیں گے، ذمہ داریاں میرے اوپر بہت زیادہ، نفل میں اتنے نہیں پڑھ سکتی، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ پھر جی آتے ہیں پوچھنے کے لیے، ہاں جی باجی ہم نے یہ نفل ماننے تھے، ہم نے یہ تو منت مانی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکا، اب اس کا کوئی کفارہ ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایسی جو نظریں ہوتی ہیں یہ ماننا مکروہ ہوتی ہیں، اور بعض کا اوقات یہ کراہت تحریمی تک پہنچ جاتی ہے، مکروہ تحریمی، یعنی کہ ان کی کراہت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی سخت ناپسندیدہ ہوتی ہیں کہ حرام کے قریب قریب پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرح کی شرعی منتیں ماننا کہ میں اتنے 1000 نفل پڑھوں گی، میں اتنے مہینے روزے رکھوں گی، میں اتنا پیسہ زکوٰۃ ادا کروں گی، میں حج کروں گی، میں عمرہ کروں گی، میں فلاں کروں گی، یہ کروں گی، یعنی کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مکروہ تحریمی تک بعض دفعہ یہ منت ایسی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اب جس شخص نے نظر مطلق مانی، یعنی اس کو کسی کام پر معلق نہیں کیا، مثلا وہ کہے کہ میں اللہ کے لیے 1 سال کے روزے رکھنے کی نظر مانتا ہوں، یا اس نظر کے یعنی کہ اس نے نظر کو کسی شرط پر معلق نہیں کیا، اور اس عبادت کی نظر مانی جو فرض یا واجب ہو اور وہ عبادت مقصودہ ہو، تو اس لیے مثلا وضو اور میت کو کفن دینے کی نظر ماننا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ عبادات وہ ہوتی ہیں جیسے میں نے بتایا پہلے بھی کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے تو نماز کے نص میں سے ہو کہ ہم نفل پڑھیں گے، زکوٰۃ ہمارے اوپر یعنی صاحب استطاعت پر فرض ہے تو زکوٰۃ کی نص میں سے ہی ہو کہ ہم اتنا صدقہ خیرات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمارے اوپر حج فرض ہے، فرض کرے کسی کو صاحب نصاب پر، لیکن حج ایک عبادت ہے، نماز پنجگانہ عبادت ہے، اللہ پاک کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے اعمال کرنا، وہ کیا ہے؟ عبادات ہیں، جو عبادات کی نص میں سے ہوں ان کو یعنی کہ ماننا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ بغیر مشروط ماننا، کہ خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام بنا دیا ہے، فرض کرے کسی کی مریض کو شفا ہو گئی ہے یا خود کو شفا ہو گئی ہے یا کسی کام سے فائدہ ہو گیا، اس سے پہلے کوئی نظر نہیں مانی تھی، کوئی منت نہیں مانی تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کچھ بھی، لیکن جب وہ کام ہوا، خوشی ملی، تو آپ نے اللہ کے راہ میں نیت کر لی، میں نا وہ اتنے نفل پڑا کروں گی، مجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے، مجھے اولاد سے نواز دیا ہے، میری فلاں خواہش پوری کر دی ہے، اب وہ کرتا ہے تو وہ بات اور ہے۔ اب عبادات مقصودہ نہیں ہو، جب وہ شرط پائی جائے تو نظر ماننے والے پر اس نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی عبادت کی نظر مانی تو اس پر اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے، جیسے کہ روزہ، نماز، صدقہ، اعتکاف، اور جس عبادت کی جن سے کوئی عبادت فرض نہ ہو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے یہ کہ میں فلاں میرے مراد پوری ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ فلاں فلاں مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، یا میں روزانہ ہاسپٹل جایا کروں گی، وہاں پہ جا کے مریضوں کی عیادت کروں گی، یعنی کہ اپنے اوپر لازم کر لینا۔ یا میں جنازے کے ساتھ میں کبھی بھی جنازہ نہیں چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی، میں ہمیشہ جنازے کے پیچھے جایا کروں گا، میں جنازہ پڑھا کروں گا ہر ایک کا، اور میں مسجد میں داخل ہونا یعنی کہ میں مسجد میں رہا کروں گا، مسجد میں ہی وقت گزاروں گا۔ یہ تمام جو ہے عبادات کی نص میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ایسی منتیں ماننا بھی منع ہوتی ہیں۔ جس کام کی نظر مانی ہے وہ کام لذات ہی معصیت اور گناہ نہ ہو، یعنی کہ وہ کام، معصیت کہتے ہیں کیا ہے؟ نافرمانی، اللہ پاک کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کی نظر ماننی صحیح ہے۔ اگر کوئی یہ مان لیتا ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھوں گا تو یہ اگرچہ ناپسندیدہ ہے، لیکن چونکہ یہ قربانی ایک عبادت ہے، واجب ہے صاحب نصاب پر، اور وہ کہتا ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھوں گا تو وہ روزہ رکھے گا، تو یہ یعنی کہ جو نظر ہے، یہ منت ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ معصیت لغیری ہی ہے، اس میں کوئی یعنی کہ گناہ کو اس نے ارادہ نہیں کیا۔ اور جس عبادت کی نظر مانی وہ اس پر نظر سے پہلے واجب نہ ہو، جیسے کہ مثلا اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں حج کرنے جاؤں گا تو اس کی نظر سے اس پر حج واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی نظر ماننے سے پہلے ہی واجب ہے۔ دیکھیے جو حج کا ارادہ کر رہا ہے یا عمرے کا ارادہ کر رہا ہے،
تو وہ اپنی یعنی کہ کیفیت کو جانتا ہے، وہ اس کو اپنی جیب کا پتہ ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں اگر وہ حج کا یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو سمجھے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتی ہے، وہ عمرے کے لیے جا سکتی ہے یا جا سکتا ہے، تو آلریڈی ہی اس کے اوپر حج جو ہے فرض ہو چکا ہے، تو اب وہ اس کی منت مانے تو وہ منت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے جس چیز کو عبادت میں خرچ کرنے کی نظر مانی ہے وہ اس کی ملکیت سے زائد نہیں ہونی چاہیے، یا وہ چیز کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہونی چاہیے۔ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میں اللہ کی راہ میں اتنا خیرات کروں گا یا اتنا خیرات کروں گی، جب وہ آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو آپ ایسی منت کیوں مانیں گے؟ ایسی منت باطل ہوتی ہے۔ مثلا اس نے 1000 روپے صدقہ کرنے کی نظر مانی اور اس کے پاس صرف 100 روپے ہیں، تو اس پر صرف 100 روپے صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ جتنی اس کے پاس پیسہ ہے اس سے بڑھ کر منت مانے گا تو وہ منت نہیں ہے۔ منت کیا ہے؟ جتنا اس کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرے۔ تو جس عبادت کی نظر مانی ہے اس کا کرنا محال نہ ہو، جیسے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ گزشتہ کل کے روزے یا اعتکاف کی نظر مانی ہے تو اس کی یہ نظر صحیح نہیں ہے۔ ماضی تو ماضی ہے، کل تو کل ہے، جو گزر گیا اس کے لیے کیا آپ کچھ خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ جو کل کا وقت گزر گیا گزر گیا، گزرے ہوئے دن کی منت ماننا، نظر ماننا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر اس نے صاحب نصاب پر صدقہ کرنے کی نظر مانی تو یہ نظر صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو کہتا ہے جی میں فلاں پر صدقہ کروں گا، اس کو میں صدقہ اور خیرات دوں گا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہر چیز آئے، تو اب ایسی منت بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر صاحب نصاب مسافر ہے تو پھر تب وہ کہتا ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، میرا یہ کام ہو جائے، تو وہ کہتا ہے فلاں بندہ جو ہے نا وہ اس وقت میرے رشتہ دار ہے، یا رشتہ دار نہیں بھی ہے، جاننے والا ہے تو صاحب نصاب، لیکن اس وقت تنگ دست ہے کیونکہ وہ مسافر ہے۔ اب وہ منت مانتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اپنا یعنی کہ موجود ہے، اپنی رہائش پر موجود ہے اور صاحب نصاب بھی ہے تو ایسی منت ماننا صحیح نہیں ہے۔ الا یہ کہ مسافر صاحب نصاب پر صدقہ کرنے کی نیت کرے، اور اگر اس نے ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی نظر مانی ہے تو یہ نظر لازم ہوگی۔ اگر اس نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ 1000 ہر روز اتنی مرتبہ یعنی کہ کوئی تعداد مقرر کر لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے درود شریف پڑھے گا تو اس پر یہ نظر لازم ہو جائے گی۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کیونکہ میں نے کیا کہا، منت وہ ہوتی ہے جو کسی فرض یا واجب سے اس کی نص ثابت ہو، ٹھیک ہے؟ تو فرض کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، چونکہ اس نے یہ منت مان لی کہ میں اتنی مرتبہ، تعداد اس نے خود مقرر کر لی، اس نے اس چیز کو اپنے اوپر خود لازم کر لیا، تو لہٰذا اب اس کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ اس طرح تسبیحات کی جنس بھی ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کو پڑھنا واجب ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں حکم آیا ہے، جو یہ لفظ نظر کا استعمال ہوا ہے، وہ کس زمرے میں استعمال ہوا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے یہ جانا کہ شرعی معنی ہے غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ قرآن میں شرعی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم، دیکھیے او نظرتم، یہاں پہ لفظ نظر کا استعمال ہوا ہے، من نظر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، جو کچھ تم خرچ کرو یا نظر مانو، کوئی نظر اللہ اسے جانتا ہے۔ تم کوئی بھی نظر مانتے ہو، کوئی خرچ کرنے کی مانتے ہو، عبادت کرنے کی مانتے ہو، اللہ پاک تمہاری اس نظر کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمران علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ان کی بیوی کا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب میں نے نظر مانی۔ اب یہ کیا ہے؟ نظر جو جیسے مانی گئی اس کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے کیا نظر مانی؟ اے میرے رب میں نے نظر مانی تیرے لیے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، یہ کہ تمام ذمہ داریوں سے میں اس کو آزاد کرتی ہوں، تو بس اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ یعنی کہ جو بچہ میرے دنیا میں آنے والا ہے میں اس کو دنیاوی تمام ذمہ داریوں سے کیا کرتی ہوں؟ آزاد کرتی ہوں، اور میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی وہ بچہ۔ یہ انہوں نے خود نظر مانی تھی۔ اس طرح سے پھر ایک اور نظر کا یہاں پہ ہمیں ملتی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں جو ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں ہم پڑھ چکے ہیں، فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولُوا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ یہاں پر دیکھیے نَذَرْتُ، یہاں پر بھی نظر کا آیا ہے، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، پس آج کسی سے کلام نہ کروں گی،
جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب وہ آپ کے پاس بیٹا پیدا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ نے خاموشی اختیار، اللہ نے فرمایا تھا کہ مریم آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور ٹھنڈا میٹھا پانی پئیں، کھجوریں کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس وقت بھی یعنی کہ مریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ نظر مان لی کہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گی، کسی کی بات نہیں مانوں گی، سنوں گی۔ تو یعنی منت ماننا اور غیر ضروری باتوں کو لازم کر لینا یہ نظر کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی نظر جو ہوتی ہے جو غیر ضروری تھی، آپ نے خود اپنے اوپر کر لی کہ میں روزہ رکھوں گی، چپ کا روزہ، ٹھیک ہے، میں چپ کا روزہ رکھوں گی۔ اچھا